میرا نام علیشا ہے اور میں 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ نہ صرف اکلوتی تھی بلکہ میں ان دونوں سے بڑی بھی تھی، اس لیے ان دونوں پر میرا بہت زیادہ رعب تھا۔ جب سے امی کا انتقال ہوا تھا تو میں نے ان دونوں کو سنبھالا تھا، اس لیے وہ میری بہت زیادہ عزت کرتے تھے اور میں جو بات بھی کہتی ان کے لیے حرف آخر ہوتی تھی۔ امی کے بعد ابو بھی ہر کام مجھ سے مشورہ کر کے کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میرے اندر غرور آ گیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں ہی سب کچھ ہوں، میرے بغیر میرے بھائیوں کا، میرے باپ کا گزارا نہیں ہے۔ ان تینوں نے بھی مجھے اتنی زیادہ عزت اور مقام دے دیا تھا کہ میں ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا پورے گھر پر میرا کنٹرول ہوتا گیا۔ میرے بھائی کاشف اور محمود کون سے اسکول میں پڑھیں گے، کون سی اکیڈمی سے ٹیوشن لیں گے، کون سے کپڑے پہنیں گے، کہاں جائیں گے، کیا کریں گے، کب کھیلیں گے، کب گھر آئیں گے، یہ سب میں ہی ڈیسائیڈ کرتی تھی اور میری بات ماننا ان دونوں پر فرض ہوتا تھا۔ ابا بھی مہینے بھر کی تنخواہ لا کر میرے ہاتھ پر رکھ دیتے تھے، میں اس کو جس طرح بھی استعمال کرتی میری مرضی تھی۔ صاف لفظوں میں کہا جائے تو میں اس گھر کی کرتا دھرتا تھی، جس کے ہاتھ میں سارے گھر کا نظام اور ان تینوں کی ڈوریاں تھیں، جسے میں جیسے کھینچ دیتی وہ اسی طرف چلے جاتے۔ میرے ابا کہا کرتے تھے کہ میری بیٹی تو بڑی ہی سمجھدار اور رشتوں کو سنبھالنے والی ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میرے اندر غرور آتا گیا۔ میں نہ صرف اپنے گھر میں بلکہ باہر بھی لوگوں پر رعب جمانے لگی۔ پورے خاندان کے لوگ مجھ سے بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچتے تھے۔ میری شخصیت ہی کچھ ایسی بن گئی تھی۔ میرے بھائیوں اور میری عمر میں کوئی زیادہ اتنا فرق نہیں تھا، لیکن جب ماں مر جائے تو بڑی بہن ماں کی جگہ ہو جاتی ہے، اسی لیے وہ مجھے اپنا سب کچھ مانتے تھے۔ میں جب 25 سال کی ہوئی تو میرے ابا نے میری شادی کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن میں نے صاف الفاظ میں ابا کو کہہ دیا کہ جب تک میں اپنے دونوں بھائیوں کی شادیاں نہیں کروا دیتی میں شادی نہیں کروں گی۔ ابا نے میرے لیے 1-2 رشتے دیکھے بھی، کیونکہ وہ باپ تھے اور پریشان ہوتے تھے کہ اگر میری عمر گزر گئی تو مجھے کوئی رشتہ نہیں ملے گا، لیکن مجھے اس چیز کی کوئی بھی پرواہ نہیں تھی۔ میں پہلے اپنے بھائیوں کی شادی کروانا چاہتی تھی، اور وہ بھی اپنی مرضی سے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بھائی اپنی مرضی سے کوئی لڑکی اس گھر میں لائیں۔ اسی لیے جب دونوں کو یونیورسٹی میں داخلہ دلوایا تو میں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ یونیورسٹی صرف پڑھنے جانا ہے، رشتہ میں تم لوگوں کے لیے خود دیکھوں گی، اس لیے کسی لڑکی کو پسند کرنے کی غلطی مت کرنا۔ مجھے اپنے بھائیوں پر بہت زیادہ بھروسہ تھا کہ وہ میری بات کو ہرگز نہیں ٹالیں گے، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ جب وہ دونوں ڈگری لے کر یونیورسٹی سے نکلے تو دونوں ہی ساتھ کسی لڑکی کو پسند کر کے نہیں نکلے تھے۔ مجھے اپنے بھائیوں پر بہت زیادہ فخر تھا، اور ان کی اس بات پر کہ وہ میری بات کا مان رکھتے ہوئے کسی لڑکی کو پسند کر کے نہیں نکلے۔ اس بات نے میری گردن فخر سے اونچی کر دی تھی۔ مجھے اپنے بھائیوں کا بہت زیادہ فخر تھا، اور اس سب کے بعد میرا سر غرور سے اور اونچا ہو گیا تھا۔ میں ہر ایک کو کہتی پھرتی تھی کہ میرے بھائی صرف میرا کہا مانتے ہیں، یہاں تک کہ وہ شادی بھی میری مرضی کے مطابق کریں گے۔ کاشف اور محمود دونوں کی ڈگریاں مکمل ہوئیں تو کاشف کو نوکری مل گئی، جبکہ محمود کو ابھی نوکری نہیں ملی تھی۔ اس لیے میں نے کاشف کا رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ محمود عمر میں بھی کاشف سے چھوٹا تھا، اس لیے میں نے پہلے کاشف کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ کاشف نے تمام باتیں میری طرف چھوڑ دیں کہ میں جس لڑکی کو جب پسند کروں وہ شادی کر لے گا۔ میں نے ایک رشتے والی کو اس مقصد کے لیے اپنے ساتھ ملا لیا، اور وہ چھان پٹک کے بعد رشتے والی بوا مجھے ایک لڑکی دکھانے لے گئی۔ لڑکی کمال کی خوبصورت تھی، ساتھ ہی اسے پہننے اوڑھنے کا، بولنے کا سلیقہ بھی تھا۔ مجھے تو لڑکی بہت زیادہ پسند آئی تھی۔ میں نے تو ہاں کر دی۔ میرے کہنے پر کاشف بھی وقت نکال کر جا کر لڑکی کو دیکھ آیا تھا، اور میری مرضی کے آگے سر جھکا دیا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش ہوئی اور فوراً شادی کی تاریخ دے دی۔ شادی میں نے بہت دھوم دھام سے کروائی تھی۔ اس کی شادی کے بعد میں چاہتی تھی کہ جس طرح دونوں بھائی میری تابع داری کرتے ہیں، اسی طرح ان کی بیویاں بھی جو آئیں وہ بھی میری تابع داری کریں، اور میری ہر بات کو حرف آخر سمجھے۔ مجھے حکم جمانے اور ملکہ بن کر رہنے کی عادت سی ہو گئی تھی، اسی لیے تو میں نے دونوں بھائیوں کو کہا تھا کہ ان کے لیے لڑکی میں پسند سے لاؤں گی، کیونکہ اگر وہ دونوں اپنی پسند سے اپنے لیے بیویاں لے آتے تو اس گھر میں میری حیثیت بالکل زیرو ہو جاتی اور میرا حق ملکیت ختم ہو جاتا، جو کہ میں کبھی بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ جس طرح میرے دونوں بھائی میری تابع داری کرتے ہیں ان کی بیویاں بھی میری تابع دار رہیں،
اور میری ہر بات کو حرف آخر سمجھے۔ اسی لیے میں نے اپنی پسند سے کاشف کی شادی کروائی، ایسی لڑکی سے جو شکل سے ہی معصوم لگتی تھی، کیونکہ میں اسے دبا کر رکھنا چاہتی تھی۔ لیکن شادی کے کچھ روز بعد میں نے محسوس کرنا شروع کر دیا کہ کاشف مجھ پر اپنی بیوی کو اہمیت دینے لگا تھا۔ وہ اس سے یوں پیش آتا جیسے وہ اس کی من پسند بیوی ہو۔ میں تو اس لیے اپنی پسند سے لڑکی لائی تھی کہ کاشف زیادہ اس کے آگے پیچھے نہ پھرے، لیکن یہاں تو سب کچھ میری سوچوں کے الٹ ہو رہا تھا، اور آہستہ آہستہ تو ایسا ہوا کہ وہ دونوں باہر جاتے ہوئے میری مرضی تک لینا گوارا نہیں کرتے تھے اور نہ ہی مجھ سے پوچھتے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میں کڑ کر رہ جاتی۔ وہ بھائی جنہیں میں نے ماں بن کر پالا تھا، جن کے لیے میرے منہ سے نکلا ہوا لفظ آخری فیصلہ ہوتا تھا، وہ اب مجھے کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہے تھے۔ یہ میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ پھر مجھے ایک ایسی بات پتہ چلی جس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی اور میرے سر پر آسمان لا گرایا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے بھائی میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ فیصلہ جس کو میں اپنا فیصلہ سمجھ رہی تھی، وہ در حقیقت میرا فیصلہ تھا ہی نہیں، بلکہ میرے دونوں بھائیوں نے مل کر ایسا منصوبہ بنایا اور ایسا کھیل کھیلا کہ میں ان کی مرضی کے مطابق چلتی چلی گئی۔ آج تک مجھے ایسے لگتا آیا تھا کہ میں اپنے بھائیوں کی زندگی کا ہر فیصلہ کرتی ہوں، لیکن یہ میری خام خیالی نکلی، کیونکہ کاشف کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ میں نے نہیں بلکہ خود اس نے اپنی مرضی سے کیا تھا۔ بس اس نے کھیل اس طرح کھیلا کہ مجھے لگا کہ جیت میری ہو رہی ہے۔ ایک دن میں کاشف کی بیوی تانیہ کے کمرے میں اس کی غیر موجودگی میں گئی تو الماری میں سے مجھے تانیہ کی تعلیمی اسناد ملی، اور یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ تانیہ نے ڈگری کاشف کے ساتھ اس کی یونیورسٹی اور اس کے ڈپارٹمنٹ سے مکمل کی تھی۔ یعنی کہ یہ دونوں پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے تھے، لیکن میرے سامنے انجان بنے رہے۔ جب میں نے محمود کو اپنی قسم دی تو وہ سب بولتا چلا گیا، اور محمود نے مجھے بتایا کہ تانیہ کاشف کی کلاس فیلو تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے، لیکن کاشف اچھے سے جانتا تھا کہ آپ اس رشتے کے لیے نہیں مانیں گی، کیونکہ آپ پسند کی شادی کے حق میں نہیں تھی۔ اس لیے کاشف نے یہ سب کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے رشتہ کروانے والی بوا کو رقم دی، جس کے بدلے بوا آپ کو تانیہ بھابی کے گھر لے گئی۔ تانیہ بھابی کی اس نے اتنی تعریفیں کی آپ کے سامنے کہ آپ رشتے کے لیے مان گئی، اور یوں تانیہ بھابی اور کاشف کی شادی ہو گئی۔ تانیہ پہلے سے کاشف کی پسند تھی، یہ جان کر میرا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ کاشف کو جب پتہ چلا کہ مجھے اس کے سارے کھیل کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے تو اس نے مجھ سے بہت معافیاں مانگی کہ اس نے بہت مجبوری میں یہ سب کیا تھا، کیونکہ وہ تانیہ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اور نہ ہی وہ مجھے ناراض کرنا چاہتا تھا۔ مجھے تانیہ اور کاشف پر بہت زیادہ غصہ تو تھا، لیکن اب تو شادی ہو چکی تھی، اب میں کر تو کچھ نہیں سکتی تھی۔ اس لیے میں نے تانیہ کو کاشف کے سامنے مسکرا کر قبول تو کر لیا تھا، لیکن میرا دل جانتا تھا کہ مجھے اس لڑکی سے کتنی زیادہ نفرت ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اس کے آنے کی وجہ سے میری اس گھر میں قدر و قیمت کم ہو گئی ہے۔ میرا اور تانیہ کا رشتہ ایسا ہو چکا تھا جیسے کوئی ساس بہو کا رشتہ ہو۔ کاشف کے سامنے تو میں تانیہ سے اچھے سے پیش آتی تھی، لیکن کاشف کے پیچھے میں اسے سنانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ اس سے اور کچھ تو نہیں ہوتا تھا، لیکن میرے دل کو تسکین ضرور مل جایا کرتی۔ اسی دوران ابا نے فیصلہ کر لیا کہ وہ میری شادی کرتے اور محمود کی شادی میری شادی کے بعد کریں گے۔ میں نے لاکھ منع کرنے کی کوشش کی، لیکن اس بار ابا اپنے فیصلے پر ڈٹ گئے، کیونکہ میری عمر 27 سال ہو گئی تھی۔ ابا اس سے زیادہ دیر نہیں کرنا چاہتے تھے میری شادی میں۔ وہ کہتے تھے کہ انہیں اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، وہ اپنی زندگی میں مجھے میرے گھر کا کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے میرا رشتہ اپنے ایک دوست کے بیٹے نعمان سے طے کر دیا۔ نعمان ایک بزنس مین تھا، کافی پڑھا لکھا لڑکا تھا، دیکھنے میں بھی اچھا خاصا تھا، اس لیے انکار کا کوئی جواز ہی نہیں تھا۔ میری اور اس کی منگنی ہو گئی، اور میرے بہت زیادہ اصرار پر شادی 1 سال کے بعد کرنا طے پائی۔ میں نے 1 سال کا وقت اس لیے مانگا تھا کیونکہ
میں محمود کی منگنی جلد سے جلد اپنی مرضی کی کسی لڑکی سے کرنا چاہتی تھی، اور اس 1 سال میں تانیہ کا جینا حرام کرنا چاہتی تھی، تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ اس نے کس کے ساتھ دھوکے اور فریب کا کھیل کھیلا تھا۔ لیکن اچانک کچھ ایسا ہوا جس نے میرے تمام منصوبوں پر نہ صرف پانی پھیرا، بلکہ مجھ سے میرے سوچنے سمجھنے کی طاقت تک جیسے چھین کے رکھ دی، اور میں مفلوج ہو گئی۔ میرا دل ساکت ہو گیا اور دماغ شدید صدمے میں چلا گیا، کیونکہ غم ہی کچھ ایسا ملا تھا جسے برداشت کرنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ میں بہن سے زیادہ ایک ماں تھی۔ میں نے اپنے بھائیوں کو بہن نہیں ماں بن کر پالا تھا، اور ان کے دکھ پر میرا دل کٹ کے رہ جاتا تھا۔ جب میرا بھائی کاشف اس دنیا سے چلا گیا تو میرا دماغ سن ہو کر رہ گیا۔ اس دن معمول کی طرح میں گھر پر ہی تھی۔ تانیہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ میں نمک مرچ چکھتے ہوئے اسے 100 باتیں سنا رہی تھی جو وہ چپ چاپ سنتی جا رہی تھی۔ محمود کی بھی نوکری لگ گئی تھی، وہ اپنے آفس گیا ہوا تھا۔ ابا کی ریٹائرمنٹ کے بعد ابا کو کاشف اور محمود نے مصروف رکھنے کے لیے ایک کریانے کی دکان ڈال دی تھی۔ ابا اس پر سارا دن بیٹھے ہوتے تھے۔ میں بے چینی سے کاشف اور محمود کی منتظر تھی، کیونکہ جب تک وہ لوگ گھر نہیں آ جاتے تھے میرے دل کو سکون نہیں ملتا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ میرا فون بجا۔ مجھے محمود نے کال کی تھی۔ جب میں نے کال اٹینڈ کی تو اس نے جو بات بتائی، میرے سر پر پورا آسمان ہی جیسے آ گرا۔ محمود نے بتایا کہ کاشف آفس سے واپس گھر آ رہا تھا تو اس کا موٹر سائیکل ایک بڑی گاڑی سے ٹکرا گیا، جس کے نتیجے میں کاشف وہیں دم توڑ گیا۔ ابھی محمود کاشف کی لاش لے کر گھر کو آ رہا تھا۔ میرے ہاتھ سے فون نیچے گر چکا تھا اور زبان بالکل مفلوج ہو گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ہمارا گھر ماتم کدہ بن چکا تھا۔ کاشف کا جنازہ لا کر صحن میں رکھا گیا تو ہر طرف چیخو پکار ہونے لگی۔ میں چپ چاپ سب کو دیکھے جا رہی تھی۔ تانیہ چلاتی ہوئی پلٹ پلٹ کر کاشف کے جنازے کے پاس جا رہی تھی۔ ابا اور محمود پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم پر ایسا وقت بھی آئے گا۔ میں نے جس بھائی کو اپنی اولاد کی طرح پالا تھا، آج وہ مردہ حالت میں میرے سامنے پڑا تھا۔ میرے لیے اس سے بڑا غم کیا ہو سکتا تھا؟ کاشف کو دفنا دیا گیا۔ اس کی موت کے بعد کئی دنوں تک میں صدمے میں رہی، اور جب میرا صدمہ ٹوٹا تو میں اتنا چیخ چیخ کر روئی کہ گھر سر پر اٹھا لیا۔ مجھے بہت مشکل سے محمود نے بے ہوشی کا انجیکشن دے کر سنبھالا تھا۔ جب میں پوری طرح سے ہوش میں آئی تو دیکھا کہ تانیہ کے ماں باپ اسے لینے آئے ہیں۔ اس کے ماں باپ کا کہنا تھا کہ کاشف تو اب مر چکا ہے اور کوئی جواز نہیں بنتا تانیہ کے وہاں رہنے کا، لیکن میں تانیہ کو اتنی آسانی سے وہاں سے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ وہ جس کی وجہ سے آئی تھی وہ مر چکا تھا، ہمیشہ کے لیے جا چکا تھا، تو تانیہ کیوں یہاں سے جا کر کسی اور کے ساتھ شادی کر کے خوش رہتی؟ میں اسے ساری عمر یہیں رکھنا چاہتی تھی تاکہ وہ یہیں پر گلتی سڑتی رہے اور ہمیشہ کاشف کو یاد کرتی رہے۔ میں نے ہمیشہ کی طرح اپنا فیصلہ سنا دیا کہ تانیہ کہیں نہیں جائے گی۔ وہ میرے بھائی کی بیوی ہے اور ابھی بھی میرے بھائی کی بن کر اس گھر میں رہے گی۔ بس فرق صرف یہ ہے کہ پہلے وہ کاشف کی بیوی تھی، اب اسے محمود کی بیوی بنا دیا جائے گا۔ ابا اور تانیہ کے اماں ابا کو میرے اس فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن محمود اور تانیہ کو بہت زیادہ اعتراض تھا۔ تانیہ نے صاف انکار کر دیا کہ وہ اب کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی، اور محمود بھی کسی صورت تانیہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے کہنے پر وہ مان گیا تھا۔ تانیہ کو بھی اس کے ماں باپ نے منا لیا۔ یوں تانیہ کی شادی محمود سے ہو گئی۔ تانیہ اور محمود کی شادی کروانے کے پیچھے میرا مقصد یہی تھا کہ محمود بھی کاشف کی طرح اپنی پسند کی لڑکی نہ لا کر میرے سر پر سوار کرتے، اور تانیہ کو محمود کی بیوی بن کر گھٹ گھٹ کر جیتے اور مرتے دیکھ کر مجھے اندر سے سکون مل رہا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد میری بھی شادی ہو گئی تو میں اپنے گھر رخصت ہو کر آ گئی۔ میرا شوہر بہت اچھا اور نہایت سلجھا ہوا انسان تھا۔ میں اکثر اس سے بدتمیزی کر جاتی، لیکن وہ میری بدتمیزیوں کو بھی بڑے آرام سے جھیلتا تھا اور مجھے میرے تمام حقوق دیے تھے۔
میں جس طرح اپنے باپ کے گھر میں راج کرتی تھی اسی طرح میں اس کے گھر میں بھی کرتی تھی۔ نعمان کی ماں تو کافی عرصہ پہلے ہی مر چکی تھی، صرف ایک باپ تھا جو کافی میچور اور آزاد خیال تھا۔ اس نے شادی کے بعد مجھے اور نعمان کو الگ گھر لے دیا تھا اور وہاں منتقل کر دیا تھا، خود وہ الگ گھر میں اکیلا ہی رہتا تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ مجھے چھوٹی سی اور اچھی فیملی مل گئی تھی۔ شادی کے بعد میں کافی عرصے تک اپنے ابو کے گھر نہیں جا سکی، کیونکہ پہلے تو دعوتیں وغیرہ ہوتی رہیں، پھر میں اور نعمان گھومنے کے لیے دوسرے ملک چلے گئے۔ جب میں واپس آئی تو وقت نکال کر میں ابو کے گھر جانے کا فیصلہ کرنے لگی، کیونکہ میں تانیہ کو روتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی۔ اسے روتے ہوئے دیکھ کر مجھے خوشی محسوس ہوتی تھی، لیکن جب میں ابو کے گھر پہنچی تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ جس تانیہ کو میں روتا دھوتا چھوڑ کر گئی تھی اب وہ تو بڑی مطمئن لگ رہی تھی۔ اور ایک دن ابو کے گھر رکنے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ اور محمود ایک دوسرے کے رشتے کو قبول کر چکے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اب کافی مطمئن نظر آ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں بالکل بھی یہ امید نہیں کر رہی تھی کہ محمود ایک بیوہ کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے گا۔ میں نے اسی دن فیصلہ کر لیا کہ میں تانیہ کو محمود کے ساتھ خوش نہیں رہنے دوں گی۔ کسی بھی عورت کو اس کے مرد کی زندگی سے نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ مرد کے دل میں ایک شک کا بیج بو دو، اس کے بعد سب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ میں نے باتوں باتوں میں محمود کے کانوں میں یہ بات ڈال دی کہ تانیہ کے نمبر پر بار بار کسی کی کالز آ رہی ہیں، جو دیکھ کے تانیہ گھبرا جاتی ہے۔ محمود مرد تھا، دل میں تھوڑا سا شک تو آ ہی سکتا تھا۔ اور پھر جب میں ابو کے گھر سے جانے لگی تو میں نے ایک پڑوسی لڑکے کو کچھ پیسے دے کر اپنے کھیل میں شامل کر لیا۔ جس دن میں ابو کے گھر سے واپس آئی تو اگلے ہی دن مجھے ابو کی کال آئی۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھے اور جب ابو نے بتایا تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ ابو نے مجھے بتایا کہ رات کو تانیہ اور محمود کی بہت زیادہ لڑائی ہوئی اور لڑائی یہاں تک جا پہنچی کہ محمود نے کھڑے کھڑے تانیہ کو طلاق دے دی۔ صبح ہی صبح تانیہ کے ماں باپ آئے اور اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ تانیہ کا یہ انجام ہوتا دیکھ کر میں بہت زیادہ خوش ہوئی، کیونکہ یہ سب میرا منصوبہ تھا۔ میں نے ہی آتے ہوئے پڑوس لڑکے کو پیسے دے کر شام کے وقت جب تانیہ آنگن میں ہوتی ہے تب خط پھینکنے کے لیے کہا تھا، کیونکہ اسی وقت محمود بھی آتا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ خط محمود کے ہاتھ لگ جائے گا اور پھر اسے میری بات ضرور یاد آئے گی۔ مرد تھا، اس کے دل میں جو شک کا بیج میں نے بویا تھا وہ ایک پل میں تناور درخت بن گیا اور یوں اس کا اور تانیہ کا رشتہ ختم ہو گیا۔ میں جھوٹی موٹی تسلی دینے محمود کے پاس گئی تھی، اسے کہا تھا کہ میں تانیہ سے اچھی لڑکی اس کے لیے ڈھونڈ کر لاؤں گی۔ محمود بہت زیادہ ڈسٹرب معلوم ہو رہا تھا، لیکن میں اپنی خوشی میں اس کی پریشانی بھول چکی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد ابا کو دل کا دورہ پڑا تو وہ دنیا سے چلے گئے۔ ابا کے جانے کے بعد محمود بالکل اکیلا رہ گیا۔ میں نے محمود کے لیے ایک رشتہ ڈھونڈا اور محمود کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن محمود نے صاف انکار کر دیا اور پھر مجھے بنا بتائے وہ ملک چھوڑ کر چلا گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں زبردستی اس کی شادی کروا دوں گی۔ محمود کے اس طرح سے چلے جانے پر میں اس سے ناراض ہو گئی اور اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رشتہ ختم کر دیا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میں نے اپنے بھائیوں کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں اور وہ میری چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں مان سکتے۔ میں خود کو بہت معصوم اور مظلوم سمجھتی تھی۔ محمود چلا گیا تو میں نے اپنے گھر پر توجہ دینی شروع کر دی۔ وقت پر لگا کر اڑتا چلا گیا۔ میری شادی کو 4 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن میرے ہاں کوئی بھی اولاد نہیں ہوئی۔ اب میں ہر وقت اس چیز کو لے کر پریشان رہنے لگی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ نعمان کے اندر باپ بننے کی تڑپ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ بچوں کو دیکھتا تھا تو ایموشنل ہو جاتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ اس کے بھی بچے ہوں، لیکن جانے کیوں خدا میری گود ہری نہیں کر رہا تھا۔ میں نے بہت ڈاکٹروں کو دکھایا، لیکن سب کا یہی کہنا تھا کہ میں ماں نہیں بن سکتی۔ نعمان نے تو میرے بانجھ پن کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا، لیکن وہ بہت زیادہ پریشان رہتا تھا، کاروبار پر بھی توجہ نہیں دے پا رہا تھا۔ اس لیے میں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا۔
ایسا فیصلہ جو کوئی بھی عورت کرتے ہوئے کانپ اٹھتی ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں نعمان کی دوسری شادی کروا دوں گی، جس سے نعمان کو بچہ ہوگا۔ میرا منصوبہ یہ تھا کہ میں کسی بھی آئی گئی لڑکی سے نعمان کی شادی کروا دوں گی، اور جیسے ہی بچہ ہوگا میں بچہ لے کر اس لڑکی کو گھر سے نکال دوں گی۔ پھر میں اور نعمان اور ہمارا بچہ ایک ساتھ رہیں گے۔ اس مقصد کے لیے میں نے کوئی ایسی لڑکی تلاش کرنا شروع کر دی جس کی شکل و صورت بالکل بھی اچھی نہ ہو، کیونکہ اگر میں کسی خوبصورت لڑکی سے نعمان کی شادی کرواتی تو کوئی بھروسہ نہیں تھا، وہ نعمان کو اپنے قابو میں کر لیتی، پھر میرے پاس کچھ بھی نہ بچتا۔ میں نے نعمان کو اپنے اس فیصلے کے بارے میں بتا دیا کہ میں اس کی شادی کروانا چاہتی ہوں اور اس کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہوں۔ پہلے تو اس نے انکار کر دیا، لیکن میرے اصرار پر وہ مان گیا۔ میرے سسر کے گھر میں ایک عورت کام کرتی تھی، وہ برسوں سے میرے سسر کے گھر میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ جب میں نے اس سے ذکر کیا تو اس نے کہا کہ اسے ایک لڑکی کا معلوم ہے جو شکل و صورت سے انتہائی بدصورت ہے اور کوئی بھی اس سے شادی کرنے کو تیار نہیں۔ میں اسے اس مقصد کے لیے اپنے ساتھ لا سکتی ہوں۔ میں اسی دن کام والی ماسی کے ساتھ اس کے گاؤں گئی، جہاں ایک جھونپڑی میں پھٹے پرانے کپڑوں میں ایک کالی اور بدصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر ہی دل کو متلی سی ہونے لگتی تھی۔ وہ لڑکی بالکل صحیح تھی میرے منصوبے کے لیے۔ میں اسے اپنے ساتھ لے آئی۔ اس کا نکاح میں نے نعمان سے کروا دیا۔ نعمان حیرانی سے مجھے دیکھ رہا تھا کہ میں کیسا عجوبہ اس کے لیے اٹھا کر لائی ہوں، لیکن اگر میں اتنی بدصورت لڑکی نہ لاتی تو میرا پتہ صاف ہو سکتا تھا۔ لیکن شادی کے 2 روز بعد مجھے ایسے لگا جیسے میرے منصوبے پر پانی پھر گیا ہے، کیونکہ وہ کالی کلوٹی بدصورت لڑکی جسے دیکھ کر متلی آتی تھی، شادی کے بعد اس کے رنگ ڈھنگ ہی بدل گئے۔ وہ اچھے کپڑے پہننے لگی، اترا اترا کر پورے گھر میں پھرتی۔ میں نے دیکھا نعمان اس کے آگے پیچھے پھرنے لگا، ہر وقت وہ اس کے ساتھ چپکا رہتا۔ میں یہ ہرگز بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور میں حیران تھی کہ اتنی بدصورت لڑکی میں نعمان کو آخر نظر کیا آ گیا۔ میں کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ نعمان کو میں کسی اور کو سونپ دوں، اس لیے میں نے اس لڑکی کو، جس کا نام نور تھا، میں نے اسے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی، لیکن وہ بالکل نہیں ڈرتی تھی۔ میری ایک بات کے جواب میں 100 باتیں کہہ جاتی۔ میں یہ سب کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ میں نے ایک دن غصے میں آ کر اسے تھپڑ مار دیا تو نعمان آگ بگولا ہو گیا۔ نعمان کے رویے کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ اس لڑکی نے ایسا کون سا جادو کیا ہے جو نعمان کو اس کے سوا کوئی اور نظر ہی نہیں آتا۔ یہ سب جاننے کے لیے ایک رات نعمان کے آنے سے پہلے میں نعمان اور اس لڑکی نور کے کمرے میں چھپ گئی تاکہ میں سچائی جان سکوں۔ نعمان اور نور دونوں ڈنر کے لیے باہر گئے ہوئے تھے۔ جب وہ دونوں واپس آئے تو نعمان نے نرمی سے کہا، جاؤ منہ دھو لو، تم بھی اس رنگت سے تنگ آ گئی ہوگی۔ میں اس بات کو سمجھی نہیں تھی، لیکن اگلے ہی پل میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور دھڑکنیں جیسے ساکت ہو گئیں اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا، کیونکہ نور جب منہ ہاتھ دھو کر واش روم سے باہر نکلی تو وہ نور نہیں بلکہ تانیہ تھی۔ وہ لڑکی جسے میں کالی کلوٹی اور بدصورت سمجھ کر نعمان کے لیے بیاہ کر لائی تھی، وہ نور بالکل بھی نہیں تھی، بلکہ وہ تو تانیہ تھی جس نے اپنے منہ پر سیاہی مل کر مجھے دھوکہ دیا تھا۔ وہ ایک بار پھر مجھے فریب دینے میں کامیاب ہو گئی۔ میں جو پردے کے پیچھے چھپی یہ سب دیکھ رہی تھی، میری برداشت جواب دے گئی۔ میں فوراً سے سامنے آئی اور تانیہ کو گلے سے پکڑ لیا، لیکن نعمان نے فوراً اسے مجھے جھٹک کر پیچھے کیا اور ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا۔ میں ہکا بکا سی نعمان کو دیکھے گئی جو اس تانیہ کا ساتھ دے رہا تھا، جبکہ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ ماضی میں میرا تانیہ سے کیا رشتہ رہا تھا۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ نعمان نے میرا بازو پکڑ کر مجھے پہلے کمرے اور پھر گھر سے باہر نکال دیا۔ اس نے نہ صرف مجھے دھکے دے کر گھر سے نکالا بلکہ مجھے اسی پل طلاق بھی دے دی۔ میرے حواس جواب دینے لگے۔ میں نے دیکھا تانیہ سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی مسکرا کر میری بربادی کا منظر دیکھ رہی تھی۔ مجھے طلاق دیتے وقت نعمان نے بتایا کہ جب میں اس کے لیے کوئی بدصورت لڑکی تلاش کر رہی تھی نکاح کروانے کے لیے،
تو تانیہ نعمان کے پاس آئی تھی۔ نعمان کو میرا اصلی اور گندا چہرہ دکھایا تھا کہ کس طرح میں نے اپنی انا کی تسکین کے لیے تانیہ کو برباد کر دیا۔ نعمان نے پہلے تو تانیہ کی بات کا یقین نہ کیا، مگر جب تانیہ نے ثبوت کے ساتھ بات کی تو نعمان کو مجھ سے نفرت ہو گئی۔ وہ مجھے اسی وقت چھوڑ دینا چاہتا تھا، لیکن پھر تانیہ کے کہنے پر وہ تانیہ کے منصوبے کا حصہ بن گیا۔ تانیہ مجھے برباد ہوتے ہوئے اور تڑپتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے نعمان کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ نعمان کی کام والی نعمان کے منصوبے میں برابر کی شریک تھی۔ اس نے نعمان کے کہنے پر مجھے اپنے گاؤں میں موجود تانیہ عرف نور سے ملوایا تھا۔ تانیہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو چکی تھی اور میں اپنی انا کے ساتھ برباد ہو چکی تھی۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ تانیہ نعمان کے بچے کی ماں بننے والی تھی اور اب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساری زندگی گزارنے والے تھے، اور ایک میں تھی جس نے اپنی ہٹ دھرمی میں سب کچھ کھو دیا تھا۔ میرا ضمیر ایک دم جاگ گیا تھا، مجھے ملامت کرنے لگا۔ میں بے گھر اور بے سہارا ہو چکی تھی، اوپر سے میرے اتنے گناہوں کے بوجھ میرے ساتھ تھے جنہیں اٹھائے رکھنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ میرا دماغ آہستہ آہستہ اپنے حواس کھونے لگا اور میں پچھتاووں میں ڈوبی اپنے سر پر خاک ڈال کر در در کی ٹھوکریں کھانے لگی۔ یہی میرا انجام تھا اور یہی مجھ جیسے خود غرضوں کا انجام ہو سکتا تھا۔ میں نے ناگن بن کر اپنوں کو ڈسا تھا، اور سچ میں ہی تو ناگن تھی جو اپنے بچے جیسے بھائیوں کی خوشیاں کھا گئی اور اپنا گھر بھی نہیں بچا سکی۔ مجھ جیسی کے لیے زمانے کی خاک ہی تھی جو اب ساری عمر پاگلوں کی طرح چھاننی تھی۔